أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات بر محمد حضرات اس سال کی اس عشرہ محرم کی مجالس کا موضوع ہے حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شان رسالت آئینہ عصمت میں موضوع کی روح جو ہے کہ اگر کوئی رسالت کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے صرف اور صرف معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑے. غیر معصوم حوالوں سے یا وسیلوں سے نہ تو رسالت کو جانا جا سکتا ہے، نہ پہچانا جا سکتا ہے، نہ مانا جا سکتا ہے. اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کے بعد جو سب سے اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ سیرت پیغمبر. بغیر سیرت پیغمبر پر نظر کیے ہوئے کوئی بڑا کام نہیں. کوئی شخص صرف قرآن پڑھ کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا. بھائی آپ بیٹھ جائیے، بھائی آپ بیٹھ جائیے، ڈسٹرب ہونا پیچھے لوگوں.
ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ آج چونکہ پہلی محرم ہے، عزائے سرکار سید الشہداء کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا منبر پر آنے والے ہر ذاکر کا فریضہ ہے کہ کچھ باتیں اہمیت عزاداری سے متعلق ضرور مومنین کی خدمت میں عرض کریں۔ عزیزوں، عزا سے متعلق، رونے سے متعلق، گریے سے متعلق بہت سی باتیں رسول اللہ کی احادیث کا غلط مفہوم پیش کر کے لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ مثلا رونے کے سلسلے میں، گریے کے سلسلے میں، اور خاص طور سے دیکھیے آج کی مجلس کو بہت غور سے سنیے، بڑی آرگومنٹری مجلس ہے، چند باتیں میں چاہتا ہوں ان بچوں کے حوالے ہو جائیں۔ رونے کے سلسلے میں، خاص طور سے کسی مرنے والے پہ آنسو بہانے کے سلسلے میں، ہمارے ہاں بھی اکثر ناسمجھی میں اس طرح کی گفتگو سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی کسی مرنے والے پر رونے لگا تو لوگ سمجھانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ رو نہیں، اس لیے کہ رونے والے سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ اسلامی کانسیپٹ نہیں، یہ اسلامی نظریہ نہیں۔ اس لیے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کو رونے سے کسی مرنے والے پر عذاب ہوگا، تو بھائی اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہ ہے کہ دین اسلام میں ایصال ثواب کی گنجائش ہے، ایصال عذاب کی گنجائش نہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میری بات کو آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ تو ممکن ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ سورہ حمد پڑھیں، اس کا ثواب کسی کو ہدیہ کر دیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ نے ایصال ثواب کر دیا۔ آپ نے مجلس کی برائے ایصال ثواب، آپ نے کوئی نیک کام کیا، کسی کو ایصال ثواب کر دیا۔ لیکن اس بات کی قطعی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنے پڑوسی سے نفرت تھی، آپ کی دشمنی کسی شخص سے تھی اور وہ اس دنیا سے گزر گیا، تو اب آپ کہیے کہ ہم جھوٹ بولیں گے، اس کا ایصال عذاب اس کو ہو، اس کا امکان نہیں۔ آپ کہیے کہ ہم غیبت کریں گے، اس کا ایصال عذاب اس کو ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یا آپ کہیں کہ صاحب ہم تھوڑا سا کچھ نوش فرما لیں گے، اس کا ایصال عذاب فلاں کو ہو، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ گناہ کریں گے تو خود اس گناہ کے عذاب کو بھگتیں گے، کسی اور کو اس کا ایصال عذاب نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، اس بات کو سمجھیے کہ اگر مرنے والے پر رونا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر مرنے والے پر رونا لوگوں کے کہنے کے مطابق گناہ بھی تصور کر لیا جائے، تو اگر ہم اپنے مرحوم باپ پر رو رہے ہیں تو اگر یہ رونا غلط ہے تو اس کا عذاب ہم پر ہوگا، ہمارے باپ پر نہیں ہوگا۔ بھائی صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ اصول کی بات ہے جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود تھی۔ اب سنیے عزیزوں، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں قبلہ صحیح مسلم شریف صحاح ستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحاح ستہ میں دوسرے نمبر کی کتاب صحیح مسلم شریف،
صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد، پورا حوالہ آپ کے حوالے، صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد میں تحریر ہے، بہت توجہ کے ساتھ سارا مجمع سنیں، کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا عمرہ. تو عمرہ نے سارے مسلمانوں کی ماں سے یہ پوچھا، خدا کے لیے سنیں یہ مجمع. دیکھیے ظاہر سی بات ہے، کوئی مسئلہ ہو تو لوگ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، تو عمرہ نے پوچھا. اب کیا پوچھا سنیں. اس نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی مرنے والے پر روتا ہے تو مردے کو عذاب ہوتا ہے. سنیے، بڑی آرگومنٹری چیز پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، ہماری کسی کتاب کا حوالہ نہیں، یہاں تو اس طرح کے مسائل ہی نہیں ہیں الحمدللہ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، مسئلہ اپنی ہے. دیکھیں وہاں کی بات کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اگر دوسرے بھی کہیں کوئی مجلس میں سن رہا ہے تو وہ بھی سنیں، اسی کی بات اسی کے حوالے کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی مرنے والے پر روتا ہے تو مرنے والے پر عذاب ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی ماں نے عمرہ سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو غلط فہمی ہو گئی. سنیے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو غلط فہمی ہو گئی. بات دراصل یہ تھی کہ ایک یہودی عورت مر گئی تھی اور اس کے خاندان والے اس پر رو رہے تھے. پیغمبر اپنے اصحاب کے کو لیے ہوئے ان لوگوں کے سامنے سے گزرے تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس مرنے والی پر عذاب ہو رہا ہے. تو پیغمبر نے جو فرمایا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی یہودیت کی وجہ سے اس پر عذاب. بھائی ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد وآل محمد. دیکھیے آج پہلی مجلس ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ رونے کے اوپر، گریے کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مرنے والے کے سلسلے میں بھی روتا ہے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور مرنے والے پر تو کسی عذاب یا کسی تکلیف کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہاں اگر مرنے والا یہودی ہے یا یہودیوں جیسا ہے تو تم رو یا نہ رو اس پر عذاب تو ہوگا. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے. دیکھیں عزیزوں الحمدللہ آج پہلی محرم ہے، سال بھر لوگ کوشش کرتے رہتے، اور جب محرم قریب آتا ہے تو مجلسوں کا اشتہار کم، مجلسوں کا اعلان کم، اہمیت عزاداری کے سلسلے کے پیمفلیٹ کم، مخالفت کے اشتہار زیادہ، عزا کی مخالفت پہ تقریریں زیادہ، کچھ تو ظاہر بظاہر بدعت کہنے والے اور کچھ اصلاح کے نام پر
گھوم پھر کے عزاداری کی مخالفت کرنے والے سامنے آتے رہتے ہیں. یعنی عزاداری وہ شے ہے کہ جہاں باہری دشمن بھی موجود ہیں اور داخلی دشمن بھی موجود ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں سب کچھ برداشت ہے، لیکن اگر پریشانی ہے تو عزائے امام حسین سے. پریشانی ہے تو عزائے، دیکھیں پہلے میری بات سن لیجئے، پریشانی ہے تو عزائے امام حسین سے. یہ لوگ عزا میں کالے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ پریشان ہیں. کہاں لکھا ہے کہ کالے کپڑے پہنے جائیں؟ دیکھیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے جو مجتہدین ہیں، کہاں لکھا ہے کہ محرم میں کالے کپڑے پہنے جائیں؟ کہاں لکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس پر مکمل طور پر یہ عمل کرتے ہیں. پوری توضیح المسائل انہیں زبانی یاد ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھ کے، دکان پہ آتے ہیں تو دیکھ کے، جو لکھا ہے اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے. ارے بھیا تھوڑا سا غور کرو کہ کہاں لکھا ہے کہ محرم میں لال کپڑے نہ پہنے جائیں؟ پہنو لال کپڑے، خوب پہنو لال کپڑے، خوب پہنو لال کپڑے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ گھر کی تعلیم و تربیت کیا ہے. دیکھیں قبلہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی. ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ یہاں کے کسی عالم سے لے کر ایران اور عراق کے کسی مرجع تقلید سے پوچھیں کہ باپ کے سامنے سگریٹ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. دیکھیں ماشاءاللہ اچھے گھروں کے لوگ مجلس میں آتے ہیں، اس لیے میں نے یہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ آپ بتائیے کہیں لکھا ہے کہ باپ کے سامنے سگریٹ نہ پیو؟ اگر سگریٹ پینا مباح ہے تو کہیں بھی، آپ غور کر رہے ہیں، مباح ہے تو کہیں بھی پی جا سکتی ہے. لیکن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے. آپ کہیں گے آپ فتویٰ دے رہے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہے، ہم صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ یہ تو نہیں لکھا ہے کہ باپ کے سامنے سگریٹ نہ پیو، لیکن کم سے کم یہ ضرور لکھا ہے کہ باپ کا احترام واجب. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ تو ضرور لکھا ہے کہ باپ کا احترام واجب ہے. اب چونکہ ہمارے علاقوں میں باپ کے سامنے سگریٹ پینے سے باپ کے احترام میں خلل پڑتا ہے، لہذا کسی سے یہ نہ پوچھئے کہ باپ کے سامنے سگریٹ نہ پینا کہاں لکھا ہے، یہ پوچھئے کہ باپ کا احترام کرنا کہاں لکھا ہے. تو قبلہ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ ان چیزوں کا تعلق عزا کے احترام سے، عزا کے احترام سے. دیکھیں عزیزو، دنیا میں کوئی عزاداری کو ختم نہیں کر سکتا. کبھی کسی کو یہ غرہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہو رہی. می سمجھائے یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں تو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، نہیں، فضائل کی وجہ سے ہم ہیں. آپ نے میری بات سمجھی یا نہیں سمجھی؟ فضائل کی وجہ سے ہم ہیں. حقوق آل محمد بیان کرنے کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے. تو عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے. دیکھیں یہ یو پی ہے، یہ ہندوستان ہے. مسلمانوں کے درمیان جائیے تو آپ کو بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی. میں کہا صاحب کیا زمانہ تھا زمینداری کا،
اور الحمدللہ ہماری قوم میں بھی بڑے بڑے زمیندار تھے. میں جملے عرض کر رہا ہوں, زمینداری ختم ہو گئی مگر عزاداری پر حرف نہیں آیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہ جانے آپ نے غور بھی کیا جملے کے اوپر یا نہیں غور کیا. آپ جائیے بہت سے گاؤں میں جائیے, بہت سے علاقوں میں جائیے, کہ صاحب یہاں فلاں زمیندار تھے, فلاں زمیندار تھے, فلاں زمیندار تھے. اب زمیندار صاحب کی اولادوں کی کچھ بھی حالت کیوں نہ ہو, لیکن عزائے امام حسین علیہ السلام آپ پوچھئے تو لوگ یہی بتائیں گے جیسے پہلے ہوتی تھی اس سے بہتر طریقے سے ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ فرق ہو گیا ہو کہ پہلے یہاں ہوتی تھی اب وہاں ہوتی ہے. اب صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہاں ہوتی سمجھ رہا, پہلے ان کے گھر میں ہوتی تھی اب ان کے گھر میں ہوتی ہے. پہلے اس امام باڑے میں شاندار مجلس ہوتی تھی اب اس امام باڑے میں شاندار مجلس ہوتی ہے. یہ کچھ لوگوں کے دماغوں میں جو, اب میں کیا کہوں ہمارے شہر کی زبان میں, یہ کچھ لوگوں کے دماغوں میں جو کووں نے انڈے دے دیے ہیں کہ ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ مالدار لوگ عزاداری پر خرچ کرتے ہیں, لہذا اگر اس کو کچھ کنٹرول کر لیا جائے تو کچھ چھیٹے ادھر بھی آ جائیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بے شک خدا بند عالم جو لوگ عزا امام حسین میں خرچ کرتے ہیں ان کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, ان کے رزق میں اور اضافہ ہو. بڑے بڑے لوگ, مالدار لوگ, پیسے والے بے شک وہ بھی خرچ کرتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیے تو ان سے زیادہ عزاداری پر غربا خرچ کرتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں سارے نوجوانوں نے میری بات کو سمجھا نہیں. میری بات سمجھئے, مالدار آدمی اپنی سال بھر کی کمائی کا 2% عزاداری پر خرچ کرتا ہے. غریب اپنی سال بھر کی کمائی کا 90% عزاداری پر خرچ کرتا ہے. اور یہی 90% خرچ کرنا اس کے رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے درمیان سے گزر گئے جناب وفار الدولوی صاحب, خدا بند عالم ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. بڑے زبردست شاعر تھے اور دولت ولایت سے مالا مال رہے. ایک کلام ان کا تھا, بڑا خوبصورت کلام تھا. اس کا ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, لیکن اس شعر کو سنانے سے پہلے ایک شعر اور سناؤں گا تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں کہ کس مزاج کے شعر انہوں نے کہے. بڑا خوبصورت سے شعر کہا. وہ فرماتے ہیں, سارا مجمع سنیں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عید منائے, اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر, انشاءاللہ آپ جیسے سنیں گے یہ مرحوم وفار الدولوی صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا. قیامت کا شعر کا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بھی عید منائے, دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں شعر. وہ کہتے ہیں کوئی بھی عید منائے غدیر کے منکر, نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں.
مسلمانوں کی کریم آف سوسائٹی اہل بیت کے فضائل سن رہی ہے، ایسے سنے جاتے ہیں، سنیے ایسے سنے جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. قبلہ سنیے گا کیا قیامت کا شعر کہہ دیا، کہتے ہیں نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. میرے موضوع سے متعلق شعر ہے، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. اور مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی جو بھوکے رہتے ہیں وہ بھی لٹانے لگتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجلسوں کا تبرک دیکھ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے یہ نہیں کہتے کہ تم مجلس میں یہ تبرک تقسیم کرو یا وہ تبرک تقسیم کرو. ہم کسی سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں جاتے. میں نے وفا رضولوی صاحب کے 2 شعر آپ کو سنا ہے، جی چاہتا ہے کہ ایک مطلب اور ایک شعر اپنا بھی آپ کو سنا دوں. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے، دیکھیں اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. جو ماتم سرور کی، سنا آپ نے، جو ماتم سرور کی، ایک شعر اور سنیے گا جاؤ دوستوں، کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور کیوں آپ پریشان ہیں مجلس کے تبرک سے، ہم آپ کی دولت تو تقسیم نہیں کرتے. خالی شعر نہیں، شان رسالت آئینہ عصمت میں، لہذا آئینہ عصمت میں بھی اس سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیے. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں مال عطا کرے، دولت عطا کرے، ترقی عطا کرے، رزق میں وسعت عطا کرے. لیکن دیکھو کبھی بخالت کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، جو بخیل ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سخاوت اور شے ہے اور فضول خرچی اور شے ہے. فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فضول خرچی کو کہتے ہیں اسراف، فضول خرچی کو کہتے ہیں اسراف. سنیے قبلہ، مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر. آج پہلی ہی محرم کی مجلس ہے، تاریخی مجلس ہو رہی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا علی نے ایک شخص کو کچھ عطا کیا، ایک شخص سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی سمجھ میں آیا کہ کچھ مولا علی نے اس کو ضرورت سے زیادہ عطا کر دیا.
ان کی سمجھ میں آیا؟ دیکھیے آپ کوئی غور کیجئے کہ لوگ عجیب و غریب ہیں. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے صاحب یہ جو واقعہ ہے کہ مولا علی نے ایک روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار عطا کر دی, یہ سمجھ میں نہیں آتا ایک آدمی کو اتنا زیادہ کیسے عطا کیا جا سکتا ہے, سب کو برابر برابر کیوں نہیں عطا کیا جا سکتا؟ تو ہم نے کہا بھیا اللہ رازق ہے, ہمیں بتاؤ کہ کیا سب کے پاس برابر سے رزق آ رہا ہے؟ ایک صلوات برابر محمد سب کے پاس برابر سے رزق ہے. سنیں ہمارے بچے بہت غور سے سنیں. آپ کو معلوم ہے امام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا امام کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یوں ہی تھوڑے خالی نعرہ لگانے سے نہیں, خالی زبانی دعوے سے نہیں. امام کو ماننے کا مطلب یہ ہے, امام نے فرمایا کہ امام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے کسی کو 1,00,000 درہم دے اور تمہیں صرف 1 درہم دے تو تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمہیں کوئی شک پیدا نہ ہوگا اسے اتنا زیادہ کیوں دے دیا اور ہمیں اتنا کم کیوں دے دیا. یہ ہے امام کو ماننے کا مطلب. آسان کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغ, اب آپ بتائیے اس سے بڑی تبلیغ کیا ہوگی؟ امام کو ماننے کا یہ مطلب. تو امام نے کسی کو کچھ عطا کیا, ایک شخص سامنے تھا, دیکھ کے جل گیا کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا. تو مولا علی سے کہنے لگا یا علی لا خیر فی الاسراف. آپ دیکھیے کیا جسارت ہے, کیا کہنے لگا لا خیر فی الاسراف, یعنی اسراف میں فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ مولا علی سے کہہ رہا ہے لا خیر فی الاسراف. ہماری جان قربان, ایک مرتبہ مولا کائنات نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تو نے غلط کہا, لا خیر فی الاسراف. حقیقت یہ ہے کہ لا اسراف فی الخیر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. لا اسراف فی الخیر. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آلہ. بیمار وغیرہ ہیں ان کی بات الگ ہے, باقی سارے حضرات بیٹھے رہیں, لیکن یہ جو کھمبے ہیں ان سے تھوڑا دور رہیں, بارش ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لا خیر فی الاسراف, کہ اسراف میں خیر نہیں. میرے مولا نے فرمایا تو نے غلط کہا, حقیقت یہ ہے کہ خیر میں اسراف نہیں. یعنی اگر کوئی کار خیر کر رہا ہے تو اس میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. بس عزیزوں بارش بھی ہو رہی ہے, آج پہلی محرم کی مجلس ہے. اگر آپ کہیں تو میں مختصر کر دوں مجلس, آپ کو اذیت ہو رہی ہے, ورنہ آج پہلی محرم ہے, سن لیجئے. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں نام نہاد مصلحین کی خدمت میں نہج البلاغہ مولا علی کا کلام جو سید رضی نے جمع کیا, اس میں آخری حصے میں جو امیر المومنین کے ارشادات ہیں. دیکھیں اب مکمل طور پہ میری طرف متوجہ ہو جائیں, بھول جائیں بارش ہو رہی, میری طرف دیکھیں. بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو ارشادات میں 270 نمبر کا قول مولا علی کا, جہاں کلمات لکھیں مولا علی کے ارشادات لکھیں, چھوٹے چھوٹے اقوال لکھیں, وہاں دیکھیے گا کہ ارشاد نمبر 270 دوسری خلافت کا زمانہ ہے. آپ متوجہ ہیں, بارش وجہ سے بات رائے گا تو نہ جائے گی. دوسری خلافت کا زمانہ,
خلیفہ وقت نے، دیکھیں سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، خلیفہ وقت نے خانہ کعبہ میں چڑھے ہوئے سونے اور چاندی کے زیورات اور جو جواہرات تھے ان کو دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں. اس میں 2 سونے کے ہرن بھی موجود تھے جو کسی زمانے سے وہاں رکھے ہوئے تھے. علی نے بتوں کو توڑا لیکن انہیں چھوڑ دیا. خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ بتوں کو توڑا لیکن انہیں چھوڑ دیا. وہ ہرن بھی رکھے ہوئے تھے اور تمام زیورات وہاں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. اب حاکم وقت نے دیکھا اتنا مال، اتنا سونا، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات. انہوں نے لوگوں سے کہا، اب آپ میری طرح متوجہ رہیں، یہ تاریخ ہے، مولا علی کا قول آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ اتنے زیورات، اتنے ہیرے جواہرات، ان کا کعبے میں کیا کام؟ اگر ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو کعبے کی عظمت میں کیا کمی آئے گی؟ اب خدا کے لیے مزاج کو مزاج سے ملائیے. یہ سونے کے علم کیوں، یہ چاندی کے علم کیوں؟ سنائیے ماننا مولا آپ کو سلامت رکھے. جس طرح سے آپ بھیگتے ہوئے مجلس سن رہے ہیں لیکن الحمدللہ پانی برس رہا ہے، تیر نہیں برس رہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ سائے میں چلا جائے، ویسے اس کو بھی انشاءاللہ مولا اسی کے طفیل میں صحت کاملہ عطا فرمائیں. سنیے قبرہ مولا آپ کو سلامت رکھے. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ اتنے زیورات رکھے ہوئے ہیں، سونے چاندی زیورات رکھے ہوئے ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ سونے کے اتنے بڑے بڑے ہرن رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر ان کو فروخت کر کے یہ رقم فوجی کارروائیوں پر خرچ کر دی جائے تو اسلام کی تبلیغ بھی ہوگی، دوسرے ممالک میں اسلامی سلطنت کو وسعت بھی ملے گی. یہاں ان کے رکھے رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ ان کی وجہ سے تھوڑی سجدے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑی لوگ کعبے کے قریب آتے ہیں. تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم نے ہاں میں ہاں ملائی کہ سرکار جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باریک سے جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. اس وقت حکومت ان کے پاس تھی، جو چاہتے کر لیتے، جو چاہتے وہ کر لیتے. لیکن چونکہ بیعت کا مسئلہ تھا لہذا ہمت نہ پڑی بغیر علی سے پوچھے ہوئے. ہمت نہ پڑی. مولا علی کے پاس گئے کہ یا علی ہمارا ایسا خیال ہے کہ یہ زیورات جو خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، دیکھیں میسم زیدی ہلکے میں بات نہیں کرتا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. یا علی یہ جو خانہ کعبہ میں زیورات رکھے ہوئے ہیں ہم انہیں فروخت کر دیں، فلاحی کاموں میں یہ مال خرچ کر دیں. میرے مولا نے فرمایا سنو، قرآن میں اللہ نے 4 طرح کے اموال کا ذکر کیا ہے اور ان کا مصرف بھی بتایا ہے. آپ بھی سنیں، جس کو یاد رہ جائے گا اس کے کام آئے گا. 4 طرح کے، یہ نہج البلاغہ ہے اب جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ 4 طرح کے اموال کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور ان کا مصرف بھی بتایا. ایک تو مسلمانوں کا مال ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے الحمدللہ. پھر فرمایا دوسرا مال غنیمت ہے جو جنگوں میں حاصل ہوا، وہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں مستحقین کے درمیان بانٹ دیا، یہ وہ بھی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ پھر خمس ہے، اس کا بھی ایک مصرف بتایا گیا ہے، یہ زیورات جو ہیں یہ خمس بھی نہیں ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ پھر صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی غربا کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے،
اور وہ مال بھی ان تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو کعبے میں زیورات رکھے ہوئے ہیں، یہ مال نہ تو مسلمانوں کا مال ہے، سن رہے ہیں آپ، نہ یہ غنیمت ہے۔ نہیں عزیزوں، آپ نے شاید حق ادا نہیں کیا مولا علی کے کلام سننے کا۔ نہ یہ مال غنیمت ہے، نہ یہ مال خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے، لہذا یہ جہاں ہے اسے وہیں رکھا رہنے دو، وہیں رکھا رہنے دو۔ یہی بات ہم مبلغین سے کہنا چاہتے ہیں، یہ جو کچھ اعضاء پہ خرچ ہو رہا ہے نہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ نہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہ یہ غنیمت ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ نہ یہ غنیمت ہے، نہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہ یہ خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو بھیا جو علی نے ان سے کہا تھا وہی ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس طرح سے آپ نے فضائل سنے، عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ آج ربط مصائب کے لیے کسی جملے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ آج پہلی محرم، شریف زادوں کے لیے حسین کا نام کافی ہے رونے کے لیے۔ بارش ہو رہی ہے، لوگ بھیگتے ہوئے مجلس سن رہے ہیں، کوئی اپنے جگہ سے ہلنا گوارا نہیں کرتا، بھیگ رہے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ مصائب میں کوئی کمی نہ ہو۔ آج پہلی محرم، مصائب کا ایک ٹکڑا میں نے کتاب میں دیکھا، آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج کس مجلس پہ پڑھوں گا تو پڑھوں گا۔ رجب کی 28ویں تاریخ ہے، سن 60 ہجری، نبی کا نواسا علی و فاطمہ کا بیٹا قبر رسول چھوڑ کر، مزار بطول چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، نانا کا مدینہ چھوڑ کر سفر کرنے جا رہا ہے۔ ایک کوہرام ہے حسین کے گھر میں، جتنے جانے والے ہیں وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب مدینے میں رکنے والوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بیویاں کبھی جناب ام سلمہ کے پاس جاتی ہیں، ام المومنین سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں۔ کبھی وہ بیویاں مادر عباس جناب ام البنین کے پاس آتی ہیں، شہزادے رخصت ہو رہے ہیں،
کبھی قاسم آتے ہیں ایک ایک بی بی کے پاس خدا حافظ کہنے کے لیے، کبھی علی اکبر آتے ہیں، ام سلمہ سے کہتے ہیں نانی ہم جا رہے ہیں، ام سلمہ سینے سے لگا کے کہتی ہیں میرے لال تم تو اللہ کے رسول کی یادگار ہو۔ بس 5-7 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو، رخصت ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ حسین کی ایک کم سن بیٹی فاطمہ صغرا اپنی آغوش میں اپنے کم سن بھائی کو لیے ہوئے دروازے کے قریب کھڑی، آقا حسین اس بچے کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ بیویوں سے کہا کہ صغرا سے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لے لو، لیکن دیکھو کوئی جبر نہ کرے، اپنی مرضی سے علی اصغر جس کی گود میں چلے جائیں۔ ام کلثوم نے چاہا، علی اصغر نے پھوپھی کی طرف مسکرا کے دیکھا اور پھر بہن سے لپٹ گئے۔ ام لیلہ آگے بڑھی، علی اصغر نے ان کو بھی دیکھا، پھر ماں سے لپٹ گئے۔ ام فروہ چاہتی ہیں گود میں لے لیں، علی اصغر پھر بہن سے لپٹ گئے۔ بہن کی آغوش سے کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھیں، علی اصغر گود میں نہ آئے۔ شہزادی زینب نے چاہا، علی اصغر پھر بہن سے لپٹ گئے۔ آخر میں حسین آئے، ایک بات کہوں، یہ 6 مہینے کے علی اصغر نہیں ہیں، چند دن کے علی اصغر، 1 مہینے کے بھی نہیں، لیکن یہ معصوم گھرانہ ہے۔ یہاں بچے علم و فہم لے کے دنیا میں آتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء آگے بڑھے، فاطمہ صغرا نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، بابا اگر علی اصغر خود سے آپ کی گود میں آ جائیں تو آپ لیجئے گا؟ تو حسین نے سر جھکایا، بچے کے کان کے پاس جا کے خاموشی سے کچھ کہا، علی اصغر ہمک کے حسین کی آغوش میں۔ 6 مہینے کے علی اصغر بھی بتا رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سنیے عزیزوں، سارے مسافر رخصت ہو لی، انشاءاللہ آپ روتے ہوئے اٹھیں گے، شرما کے نہ رویا کی۔ جب سارے مسافر رخصت ہو لیے، عباس سواریوں کے آگے پہرا دے رہے ہیں۔ آقا حسین آئے، بھئی عباس آپ بھی جا کے بیویوں سے رخصت ہو لیں۔ اب عزیزوں، علی کی تمنا، زینب کا آسرا، حسین کا بیٹے جیسا بھائی جسے گود میں پالا تھا، پانچ معصوموں کی گود کا پروردہ، جری گھر میں آیا، ام سلمہ کے پاس گئے،
اور رخصت ہوئے. ام سلمہ نے عباس کو بھی ویسی ہی دعائیں دیں جیسی دعائیں حسین کو دی تھیں. اس کے بعد حضرت عباس نے چاہا کہ ماں سے رخصت ہو لے. ادھر ادھر دیکھا ام البنین نظر نہیں آئی. سوچا شاید روتے روتے حجرے میں چلی گئی ہوں. ام البنین کے حجرے میں پہنچے, وہاں بھی نظر نہ آئے. گھر کے دوسرے حجروں میں تلاش کیا, کہیں نظر نہ آئے. ادھر قافلے کو جانے میں تاخیر ہو رہی ہے. عباس سے سوچا کہ چلو ابھی واپس آ کے ماں سے ملتے ہیں, پہلے روضہ رسول پر حاضری دے لیں. گھر سے نکلے, قبر رسول پر پہنچے. پائے تھی جا کے بیٹھے, پائے تھی بیٹھے. عباس اپنے دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھے, سر کو جھکایا. جیسے ہی عباس سے سر جھکایا ایسا لگا کہ دو ہاتھ عباس کے ہاتھوں پہ آ گئے. اللہ اکبر. انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے آج. دو ہاتھ عباس کے ہاتھوں پہ آ گئے. حضرت عباس نے سر اٹھایا, کیا دیکھا کہ جناب ام البنین قبر رسول پہ بیٹھی ہوئی ہے. عباس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا. کہا اماں آپ یہاں؟ کہا ہاں بیٹا, مجھے معلوم تھا تو یہاں ضرور آئے گا. اے بیٹا, میں قبر رسول پر تجھ سے کچھ عہد لینا چاہتی ہوں. اے میرے لال, مجھے علی کے خون پر بھی بھرپور بھروسہ ہے, اپنی تعلیم و تربیت پر بھی بھروسہ ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. کوئی سخت روایت نہیں پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, جملہ عرض کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کون اپنے آنسوؤں کو روکتا ہے. ایک مرتبہ جناب ام البنین کہتی ہے, میرے لال بھروسہ تو ہے, یقین تو ہے, لیکن میرے لال کیونکہ قافلے میں نبی ساتھیاں جاتے ہیں, لہذا میرے لال قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ماں سے یہ وعدہ کرو کہ تم پورے سفر میں بیویوں کے پردے کا خیال. آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا, اماں جب تک ہمارے ہاتھ سلامت. بس ابھی تو میں نے ترک کر دیا سب کچھ, بس ایک منظر اور مجلس تمام. اب آپ میری طرف دیکھیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈلا. اب جب قافلہ پورے طور سے چلنے کے لیے تیار ہو گیا تو مدینے کا بادشاہ حسین گھر سے باہر آئے. آقا حسین گھر سے باہر آئے, ساری بیویاں ناکوں پہ سوار ہو چکی ہیں. اب آپ میری طرف دیکھیں. عزیز و امام حسین جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ بڑی آہستہ آواز میں آقا حسین کہتے تھے کہ حل من یقدم الیہ جوادی, حل من یقدم الیہ جوادی, کیا کوئی ہے جو میری سواری کو یہاں لے کے آئے؟ سنیے عزیزوں, کیا کوئی ہے جو میری سواری کو لے کے آئے؟ بڑی آہستہ آواز میں حسین نے اس وقت بھی کہا حل من یقدم الیہ جوادی. بس جیسے ہی یہ کہا شبیہ ہے پیغمبر علی اکبر گھوڑے کی لجام پکڑے میں سامنے آ.
میں کچھ پڑھ نہیں رہا ہوں، خالی منظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علی اکبر سامنے آئے۔ عزیزوں، بادشاہوں کی سواری کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ایک شخص سامنے سے گھوڑے کی لگام کو پکڑتا تھا، اور جو گھوڑے پر زین کسی رہتی تھی، اس کی جو بیلٹ ہوتی تھی، جو اس کا پٹکا ہوتا تھا، دوسرا شخص دوسری طرف سے اس کو سنبھالتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بادشاہ رکاب میں پیر رکھے تو زین اس کی طرف جھک جائے، لہذا دوسرا اس کی اپنی طرف سنبھالے رہتا تھا، اور ایک تیسرا خدمتگار آگے بڑھتا تھا اور وہ جو گھوڑے کی رکاب ہوتی تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالتا تھا، اور پھر بادشاہ گھوڑے کی رکاب میں پاؤں کو رکھتا تھا۔ ہاں عزیزو، حسین بھی مدینے سے اسی شان سے چلے، سامنے سے شہزادہ علی اکبر گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے، دوسری طرف سے محمد حنفیہ گھوڑے کی زین کو سنبھالے ہوئے۔ اب جیسے جی چاہے ویسے روئیے گا، جیسے جی چاہے ویسے پرسا دیجیے گا، چاہے خاموشی سے چاہے ماتم کر کے۔ ہاں عزیزوں، پوری تیاری ہو گئی، حسین آگے بڑھے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے۔ ایک مرتبہ کسی نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا، آپ کو معلوم ہے کون؟ آقا ابوالفضل عباس۔ عباس کے ہاتھوں میں گھوڑے کی رکاب، حسین نے پیر گھوڑے کی رکاب میں رکھا، عباس نے دوسرے ہاتھ سے حسین کو سہارا دیا، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ہاں عزیزوں، مدینے میں جب حسین سوار ہوئے تو یہ عالم تھا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک بار آقا حسین نے مدینے میں کہا، حل یقدم الیہ جوادی، کون ہے جو میرے لیے سواری کو لے کے آئے؟ ہاں کربلا کے میدان میں بھی جب حسین علی اصغر کو دفن کر چکے تو ایک مرتبہ خیمے میں آئے، بیویوں سے رخصت ہوئے، بیویوں سے رخصت ہوئے۔ بس مجلس تمام ہو گئی، آخری جملہ ہے مجلس تمام۔ حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے، خیمے سے باہر آئے۔ اب حسین جانتے ہیں علی اکبر مارے جا چکے، عباس شہید ہو چکے، قاسم پامال ہو گئے، اب کوئی باقی نہیں ہے، لیکن حسین نے سر جھکا کے کہا، حل من یقدم الیہ جوادی، ارے کوئی ہے جو میری سواری کو لے کے آئے۔ یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے سر کو جھکایا، میرا جی کہتا ہے سر نہیں جھکایا، بلکہ حسین نے سر جھکا کے علی اکبر کو یاد کیا۔ علی اکبر ہوتے تو سواری لے کے آتے، عباس ہوتے تو سواری لے کے آتے، میرا قاسم ہوتا تو سواری لے کے آتا، سر جھکائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آہٹ محسوس ہوئی، اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ اما فضہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آئے، اے میرے لال حسین گھوڑے پر سوار ہو، فضہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، زینب سہارا دے رہی ہے، حسین سوار ہو رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے میرے شیروں تم کہاں چلے گئے؟ اے حسین